کہ میرا معاون اس کو بنانا جو اہل ہو، وجعلنی وزیرا من اہلی، یا اللہ میرے گھر سے میرا معاون مددگار بنا دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ عرض بھی قبول کر لی ہے تو فوراً ہی خلاق کے عالم کے حضور انتہائی ادب سے یہ بھی عرض کر دیا، یا اللہ جب وزیر بھی دینا ہے، گھر سے دینا ہے، تو ہارون اخی میرے بھائی کو بنا دے۔ اب حضور اس پہ بات کروں اور کروں، آگے چلوں، پورا رکوع پڑھتے چلیں تو اس میں کئی اور چیزیں بھی آ جائیں گی، لیکن آئیے اب چلتے ہیں 15ویں۔ یہاں جو کچھ بھی ہوا قالا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب اشرح لی، آگے پھر کلام شروع۔ تو قالا کے بعد کلام یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے خود ڈیمانڈ کی، انہوں نے خود مانگا، کہا، عرض کی کہ یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اور ادھر جب دیکھیں مدینہ پاک میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم و رضا کا پیکر بن کر وفا کی ایک داستان ختم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قل، اللہ کہتا ہے قل، آپ بولیے نا۔ اس کو شاید میں یوں سمجھا سکوں حضور والا، جس طرح میں کلاس روم میں تو اس طرح ہی بات کرتا ہوں کہ صدیوں سے اس نے مانگا اس نے بھی لے لیا، اس نے مانگا وہ بھی لے گیا، اس نے مانگا وہ بھی لے گیا، وہ رسول آیا وہ بھی لے گیا، وہ نبی آیا وہ بھی لے گیا۔ محبوب تو چپ کر کے بیٹھا ہے، آپ بھی بولیے نا، آپ بھی کہیے نا قل۔ اور قل کے بعد یہ علماء نے ایک اصول بنایا ہے کہ قل قالا یقولو کے بعد عبارت کا مرجع ضمیر متکلم کی طرف سے ہے۔ قالا کے بعد عبارت اس کی ہوگی جو قالا کا فاعل ہے، یقولو کے بعد عبارت اس کی ہوگی جس کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ یقولو وہ کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، آگے آپ اس کو بیان کر دیں۔ اور قل کے بعد عبارت اس کی ہوگی جس کو کہا گیا کہ بولنا تو آپ بھی بولیے نا، آپ بھی بات کیجیے نا، اس میں کتنی محبت ہے، کتنی مٹھاس ہے، یا کہنے والا جانتا ہے یہ جس کو کہا گیا۔ خود اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ دیجیے، آپ بولیے نا۔ میں تیسرے پارے سے آپ کو اس کی ایک محبت بھری بات سناتا ہوں۔ تیسرے پارے کے اندر قل کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل کہہ کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب آپ بھی بولیے نا، آپ بھی بولیے نا، یا اللہ کیا بولوں، کہا آج تو میری تعریف کر۔ اللہ تعالیٰ محبوب کی زبان سے اپنی عظمت اپنی تعریف سننا چاہتا ہے تو محبوب کو کہتا ہے محبوب آپ کہیے نا اے اللہ۔ اب اللہ کو کہہ نہیں سکتا اے اللہ، اللہ تو نہیں کہے گا نا اے اللہ، یہ تو بندہ ہی کہے گا نا اے اللہ۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہیے، کیا کہوں، آپ کہیے اے اللہ مالک الملک، ساری حکومتیں تھے، ملک منتشا، تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو رسوا کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہر اس چیز پر قادر ہے جسے تو پسند ہے۔ اب دھیان سے یہاں جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، ان کہہ کے اللہ کہتا ہے کیا محبوب آپ میری آج تعریف کی، اللہ تعالیٰ محبوب کی زبان سے قبلہ پیر صاحب اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، جبکہ قرآن پاک کے اندر ایک حقیقت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کا ہر فرد اس کی تعریف کر رہا ہے، اپنی حقیقی کو بیان کر رہا ہے۔ 18,000 مخلوق ہیں اور میں سے ایک مخلوق انسان ہے، وہ انسان ایک تو نہیں ہے، اربوں کی تعداد میں تو ثابت ہوا کہ ہر مخلوق کے اندر افراد تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، تو 24 آور ہر لمحے کے اندر پتہ نہیں کھربوں زبانیں اس کی تعریف میں رد السان رہتی ہے، لیکن وہ محبوب کو کہتا ہے کہ قل، سمجھنے والی کہ کھربوں کی تعداد میں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔
बजुबान खामोशी, बजुबान हाल, जिस तरह भी उसकी तारीफ में पूरी कायनात की हर फर्द लगी, लेकिन वो फिर भी कहता है कि कुल ए महबूब आप बोलिए, आप मेरी तारीफ कीजिए। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो 28 वर्ष की मेहनत में के बाद जो एक जुमला मैं समझने में कामयाब हुआ हूं वो जनाब की समाअतों की नजर करूं कि खरबों की तादाद में अफराद उसकी तारीफ करें, वो सुनकर इतना राजी नहीं होता जितना महबूब के मुंह से 2 बोल सुनकर। और इस आयत के अंदर एक और चीज भी है जो मैं सिर्फ आपसे शेयर करूंगा। जिंदगी ने वफा की तो फिर कभी मिलेंगे कहीं तो फिर उस पर बात करेंगे। सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ताला के दस्त कुदरत का जिक्र है तो वहां पे है तबारकल्लज़ी बियदिही। सूरह यासीन के आखिर में है तो फसुबहानल्लज़ी बियदिही। और जो आयत अभी हमने पढ़ी है कुल के बाद वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, यहां पे है बियदिका। ये शायद मैं सब तक कन्वे ना कर सकूं, लेकिन मुझे चेहरे बड़े कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं कि अरबाब इल्म फजल ही आप बैठे हुए हैं सारे मेरे सामने, और जो बच्चे हैं उनको भी मैं देख रहा हूं, नौजवानों को, कि सरकार की मोहब्बत से सरशार मैदान है या मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। मेरी दरमियान में कोई हैसियत नहीं, जरा गौर से बात को सुनिएगा। इस आयत के अंदर है बियदिका। सूरह मुल्क की पहली आयत में है बियदिही, उसके हाथ में। सूरह यासीन की आखिरी आयत में है बियदिही, उसके हाथ में। और यहां पे है बियदिका, तेरे हाथ में। किस तरह समझेंगे? हुजूर तबारकल्लज़ी में कुरान ने तारुफ कराया, सूरह यासीन में कुरान ने तारुफ कराया, और इस आयत के अंदर कुल के बाद कुरान नहीं नबी तारुफ कराया। कुरान नहीं नबी तारुफ करवा रहा है, तो कुरान कहता है बियदिही, उसका हाथ। उसका हाथ साबित हुआ कि वो इससे गैब है ना, तो कुरान तो गैब को मुतारिफ करवाता है। उसका हाथ, उसका हाथ, उसका हाथ। कुरान जिस खुदा को मिलवाता है वो गैब है, और नबी कहता है बियदिका, तेरा हाथ, तेरा हाथ। इससे पता ये चलता है न वो उससे छुपा है न ये उससे छुपा है। अल्लाह के आलम में मूसा अलैहिस्सलाम ने मांग लिया सब कुछ, अल्लाह ताला ने 15वें पारे में किया कि कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी बोलिए ना कुल। हर मकाम पर थोड़ा सा इसका उसलूब अगर आप देखें तो आपको बड़ा अजीब लगेगा ना। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के बारे में पहले पढ़ने के अंदर है, वो ईसाइयों ने, यहूदियों ने आके पूछा कि हम कलमा आपका पढ़ लेते हैं, आपके पास फरिश्ता कौन सा आता है? आपने कहा जिब्राइल अमीन। उन्होंने कहा हम नहीं पढ़ेंगे कलमा। पूछा क्यों? कहा ये तो हमारा पुराना मुखालिफ है, जितने अजाब हम पे आए यही लेके आया। उन्होंने जिब्राइल अमीन के बारे में, लतीफा नहीं सुना रहा हूं, अदब से सुनिएगा बात को, जिब्राइल अमीन के बारे में सख्त सुस्त अल्फाज कहे, नाशाइस्ता गुफ्तगू की, तो अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने कहा कुल, वो जो भग रहे हैं, आप भी बोलिए ना, वो जो जिब्राइल पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, महबूब वो इल्जाम तराशी के लिए बोलते हैं। आज जिब्राइल की इज्जत तू बचा, नहीं समझा, और ये इज्जत वाकई सरकार बचाते हैं। ये क़यामत वाले दिन जाके आपको पता चलेगा। सब कुछ मैं पुरानी हकायक आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अब चलिए ना, मैदान हश्र के अंदर जब लाइनें लग जाएंगी, अल्लाह ताला नबियों को बुलाएगा, उनकी उम्मतों को बुलाएगा। हम तुमने मुझे मेरी इबादत क्यों नहीं की, मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? वो कहेंगे या अल्लाह तेरा पैगाम ही हमारे पास कोई नहीं है। अल्लाह ताला नबियों से पूछेगा तुम क्या करने गए थे अगर मेरा पैगाम नहीं देना? जानता है फिर भी पूछ रहा है। ये इल्म गैब का सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो ऐसे में सैकड़ों नज़ायर आपकी खिदमत में पेश कर देता है। अब गौर कीजिएगा, पूछ रहा है नबियों से कि आपने मेरा पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया? नबी कहेंगे या अल्लाह हमने तो तेरा पैगाम हरफन हरफन इन तक पहुंचा दिया। अब वो झूठे हैं सारे, वो कहते हैं कि अगर तेरे नबियों ने कोई पैगाम पहुंचाया तो कोई गवाह है इनके पास? जब नबियों से बरसरे बज़्म महशर गवाह का मुतालबा किया गया तो उन्होंने कहा या अल्लाह है कौन? कहा तेरे महबूब के गुलाम।
دیکھیے بزم معاشر میں آپ کو کتنی پذیرائی ملے گی کہ نبی اپنے دعوے کے لیے آپ کو اپنا گواہ بناتا ہے۔ جنت کب ملتی ہے، دوزخ کب ملتی ہے، باتیں ساری بات کی ہے، لیکن پہلے تو دیکھ کے تیری پذیرائی کتنی ہو رہی ہے کہ تو نبیوں کا گواہ بنا کے اللہ کی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ جیسے ہی نبی کہیں گے نا کہ نبی پاک کی امتی ہمارے گواہ ہیں کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، تو ان کی امتیں فوراً یہ کہیں گی یا اللہ یہ تو موقع پہ موجود ہی نہیں، ہم تو پہلے گزر گئے تھے، یہ بعد میں آئے۔ اب جب کسی گواہ پہ یہ ثابت ہو جائے کہ موقع پہ موجود نہیں، اس کی گواہی کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ پنچایت میں، کورٹ کے اندر، گھر کے اندر، اپنا کسی ادارے کے اندر اگر بڑی پنچایت میں کسی کی گواہی کو مسترد کیا جائے، شرمندگی ہوگی یا کہ نہیں؟ بول تو دیں، رسوائی ہوگی نا۔ پہلے اس کو بڑا سچا سمجھتے تھے، آج اس کو مسترد کیا گیا، اس کے دامن پہ دھبا لگ گیا، آئندہ کون اس کو گواہی کے لیے بلا؟ جب انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ موقع پہ موجود نہیں تھے، قریب تھا، قریب ہوگا کہ خلاق کے عالم فیصلہ کرے کہ ان کی گواہی مسترد ہے، آپ کی اور میرے لجپال نبی کی آمد ہوگی، ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یا اللہ گواہی کو مسترد نہ کرنا، میرا یہ دیوانہ بھی سچا ہے، میرا یہ دیوانہ، میرا یہ غلام بھی سچا ہے۔ تو دیکھیے کہ سرے بزم محشر جب رسوائیاں مقدر ہونے کو تھی، عزت بچانے کے لیے سرکار ہی آئی۔ فرسٹ ٹائم میں میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، فرسٹ ٹائم میں میرے ذہن میں 28 برس تو بیت گئے مجھے چٹائی پہ ہوئے، 28 مرتبہ تو دورہ تفسیر قرآن کا، آج فرسٹ ٹائم میں میرے ذہن میں بات آ رہی، یہ بالکل فرسٹ مکالمہ ہوگا نبیوں کا، تو ہمیں گواہ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور سرکار کہیں گے کہ یا اللہ کوئی بھی میرا غلام جھوٹا نہیں، یہ سارے سچے ہیں جو انہوں نے گواہی دی ہے کہ تیرے نبیوں نے پیغام تو فیصلہ میرا نبی پہلے پیریڈ میں کرا دے گا کہ سارے ہی سچے ہیں، سچے ہو گئے، کم جائے گا۔ یہ بات سوچتے رہیے گا، ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کے طرح احساس پر اس کا کرم دستک دے، تو آپ اس سے بھی آگے سوچ لیں۔ یہ ابھی فرسٹ ٹائم میں میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے آپ سے شیئر کر لی کہ جس کو نبی بزم معاشر میں سچا کہتے ہیں، جھوٹا ثابت کرنے کون آئے گا؟ اور جب جھوٹا ہی نہیں ہوگا تو دوزخ میں کون جائے گا؟ میں تو سب اگلی رات بیٹھ کر رویا ہوں، یقین کیجیے، جب میں وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ سرکار کہتے ہیں کہ جب تک آخری امتی نہیں بخشوا دوں گا میں نے جنت میں نہیں جانا۔ قاعدہ کیا ہے؟ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، وہ ربا بھی نصیب، قاعدہ یہ ہے جب تک سرکار جنت میں نہیں جائیں گے کسی نبی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں ہوگا، سارے نبی لائن میں کھڑے رہیں گے، سرکار جائیں گے تو باقیوں کو جانے کی اجازت ملے گی۔ آئینے میں ذرا اپنا عکس دیکھیے گا اور پھر اپنا مرتبہ دیکھیے گا، سرکار کہتے ہیں بے شک میرے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، یا اللہ بھیج نہ بھیج تیری مرضی، میں نے نہیں جانا جب تک آخری امتی کی بھی بخشش نہیں کروا یقین کیجیے میں تو تصور میں ڈوب کے سوچتا رہا، باقی نبیوں کی امتیں بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی نا، اور وہ دل میں سوچتے ہوں گے کاش ہم بھی تیرے غلام ہوتے، آپ کے امتی ہوتے، کاش وہ طلب کریں گے، کاش، اور تجھے تو پھر مانگے کی دولت مل گئی، تجھے تو سرکار کی نوکری پھر مانگے مل گئی، اور دیکھنا جب تک آخری بخشا نہیں جاتا، نبی جنت میں نہیں جاتا، نبی نہیں جاتے تو کوئی نبی نہیں جا سکتا، صرف ایک تیرے لیے سب کو نبی نے روک کے کھڑا کر دیا، تو آئے گا تو جنت کھلے گی۔ تو یہ اس طرح تو پھر باتیں ہوتی رہیں گی، تو پھر ہو جائے گی بات قریب لاتے ہیں، کل آپ کہہ دیجیے نا، آپ بولیے یا اللہ کیا بولوں کہ آپ کل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مخرج بھی صدق مدخل بھی صدق، یعنی داخل کر تو صدق کے بغیر نہیں، کچھ کہنا ہے میں نے، یا مکہ سے خارج کر، اخرجنی میں نکلتا ہوں مکہ سے لیکن باقی سب کچھ چھوڑ جاؤں گا، صدق کو نہیں،
سے سب کچھ لے لے، بیٹیاں بھی چھوڑ جاؤں گا.